فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لو، اے ایمان والو ذرا ایک بات پلے باندھ لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الفاظ ہیں، اگر کوئی عربی گرامر جانتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے، لام تاکید لگا کے لَنَبْلُوَنَّ اور آخر میں نون تاکید کا لگا کے اس بات کو پکا کیا ہے کہ لازمی ضروری، لَنَبْلُوَنَّكُمْ اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ہم لازمی آزمائیں گے۔ کس طرح کر کے؟ کون سی چیزوں سے؟ من الخوف ڈر دے کر، والجوع بھوک دے کر، ونقص من الاموال مال میں کمی کر کے، والانفس کچھ جانیں کم کر کے، تمہاری جانیں لے کر، تمہارے قریبیوں کی، تمہارے دوستوں کی، رشتہ داروں کی جان لے کر، والثمرات تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، ان تمام چیزوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں، تمہارے مال میں، تمہیں بھوک دے کر، تمہیں خوف دے کر، مختلف حالات میں مختلف چیزیں دے کر تمہیں لازمی آزمایا جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو صبر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، میرا رب مجھے ٹھکٹھکا رہا ہے کہ اے بندے واپس آ جا نیکی کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی خوف دے دیتا ہے، پتہ نہیں کسی چیز کا ڈر آتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کبھی کبھی کوئی جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی جو مال ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا قریبی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کبھی کبھی جو پھل ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ لازمی ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازمی لازمی لازمی۔ اور میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ کوئی انسان کہے کہ دنیا ہی میں جنت بنا لوں، جس انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں بھی جمع ہو جائے، پھر بھی اس کو کبھی جسم میں کوئی بیماری آ سکتی ہے، کبھی اس کو اور پریشانی آ سکتی ہیں۔ کوئی انسان مکمل طور پہ یہ کہا جائے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاملات میں ہر لحاظ سے خوشی میں ہے، اور اپنے جسمانی طور پہ بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ فرمائے تمہیں لازمی آزمایا جاتا ہے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے رولا ڈالنے کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ میں آزما رہا ہے، اور ہم ہیں ہی اللہ کی طرف جانے والے۔ ہم کون کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ اس لیے ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور مصیبت میں بھی کوئی غیر اللہ کے پاس جا کے مدد نہیں مانگتے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا ہے، اب میں فلانے کے پاس جاؤں، فلاں بزرگ، فلاں بڑا، فلاں یہ ہے، اس کے پاس جا کے جو ہے کروں۔ فرمائے ایسا نہیں ہے۔ فرمائے پھر ان لوگوں کا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ جو یہ صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کا پھر انعام بھی ہے رب کے پاس، پھر ان کا انعام بھی ہے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا انعام یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں
جن کے لیے رب کے پاس جو ہے وہ رحمت ہے رب کے پاس ان کے لیے. اور صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات کا معنی بھی رحمت ہے اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے. رب کی طرف سے رحمت دو انداز سے، ایک صلات کے معنی میں اور ایک رحمت کے معنی میں. اور اللہ کی رحمتیں کتنی قسم کی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. کون کون سی رب کی رحمت ہے، کس انداز سے ہے، کیسی ہے، اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دینا ہوتا ہے کہ بندہ اسے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ مجھے کہاں کہاں سے کیا کیا دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو یہ نتیجتاً ملے گا کہ رب کی طرف سے رحمت بھی ہوگی اور رب کی طرف سے ہدایت کا راستہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا.